الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعہ شریف کا دن عطا کیا ہے۔ دعا ہے کہ جمعہ کے دن جو برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالی ہم گناہ گاروں کو ان برکتوں میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے اور بندے کی ذات ناقص ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کامل ہے اسی طرح اللہ کی ساری صفتیں بھی کامل ہیں، اور جس طرح بندہ خود ناقص ہے اسی طرح بندے کی صفات بھی ناقص ہیں۔ ہم کتنے ناقص اور کتنے کمزور ہیں کہ جب سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ جب دائیں طرف منہ کرتے ہیں تو نہیں علم ہوتا کہ بائیں طرف کیا ہو رہا ہے۔ ہم اتنے ناقص ہیں، مگر اللہ کی ذات اتنی کامل ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، حتیٰ کہ آسمان کی بلندیوں سے لے کر تحت الثری اور سمندروں کی تہوں تک جو کچھ ہو رہا ہے اس کے چپے چپے اور ذرے ذرے کا ہر لمحہ اللہ کی نگاہ قدرت کے سامنے ہے۔ ہم اتنے کمزور اور اتنے ناقص ہیں کہ ہمارے سامنے جب دو بندے اکٹھے بات کر رہے ہوں تو ہم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم دونوں کی باتوں کو 100% مکمل طور پر سن سکیں اور دونوں کی باتوں کا ہم ایک ہی وقت میں جواب دے سکیں۔ ہم اتنے ناقص ہیں، مگر اللہ کی ذات اتنی کامل ذات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے اور وہ سارے لوگ رب کے حضور اپنی اپنی بولیوں میں دعائیں مانگنے لگیں تو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ سارے لوگوں کی باتوں کو ایک ہی وقت میں سن بھی سکتا ہے اور سن کر اپنے بندوں کی باتوں کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ اللہ اتنا کامل ہے۔ تو جب رب کی ذات اتنی کامل ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، ہم اللہ سے مانگیں، ہم اللہ سے التجا کریں، ہم اللہ سے دعائیں مانگیں اپنے لیے۔ اور دعا مانگنا کتنا محبوب ہے اللہ کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، جو دعا ہے نا دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے۔
اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ اور وہ لوگ جو دعا نہیں کرتے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یبغض اللہ علیہ، جو اللہ سے اپنی حاجتوں کا سوال نہیں کرتا، اللہ ایسے بندے کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ غضب کا اظہار کرتا ہے ایسے بندوں کے اوپر جو اللہ سے مانگتے نہیں، اللہ سے التجا نہیں کرتے، اللہ سے دعا نہیں مانگتے۔ ہم دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں مخلوق سے مانگنے میں اور خالق سے مانگنے میں بڑا فرق ہے۔ کیا میں نے کہا کہ مخلوق سے مانگنے میں اور خالق سے مانگنے میں بڑا فرق ہے؟ مخلوق سے جب آپ مانگیں گے نا تو مخلوق ناراض ہو جائے گی، اور جتنی دفعہ مانگیں گے اور زیادہ ناراض ہو جائے گی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اپنے گہرے دوست سے 2-4 دفعہ اکٹھا آپ کسی چیز کا سوال کریں، وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ آپ اپنے قریبی رشتہ دار سے کوئی چیز مانگیں، بار بار مانگیں، تو کیا جواب ملے گا کہ روز کی عادت ہی بنا رکھی ہے اس نے، 1 دفعہ ہوا 2 دفعہ ہوا مگر اس نے تو عادت ہی بنا لی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ مخلوق سے مانگو گے تو مخلوق ناراض ہوگی، مگر خالق کی ذات اتنی کامل ذات ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگو، جتنا مانگو، اللہ ناراض نہیں ہوتا، مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جایا کرتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ سے جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ اتنا زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق مخلوق سے مانگنا اور خالق سے مانگنا، دوسرا فرق حضرات یہ ہے کہ مخلوق سے مانگنے کا وقت مختص ہوتا ہے، اوقات متعین ہوتے ہیں۔ آپ رات کے 12 بجے کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس سے کسی چیز کا سوال کریں تو وہ ناراض ہوگا اور کیا کہے گا، یار یہ وقت ہے کسی کے دروازے پہ آنے کا، یہ تو سونے کا وقت ہے، یہ تو آرام کرنے کا وقت ہے، تم نے اس وقت آ کے مجھے بے آرام کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا مخلوق سے مانگو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے، مگر خالق کی ذات ایسی کریم ذات ہے کہ اللہ کی بارگاہ نے اپنے حضور ہاتھ اٹھانے کا کوئی وقت متعین ہی نہیں کیا۔ صبح مانگو یا شام کو مانگو، نماز سے پہلے مانگو یا نماز کے بعد مانگو، چلتے ہوئے مانگو یا بیٹھ کے مانگو، دن کی روشنی میں مانگو یا رات کے اندھیرے میں مانگو، اکیلے مانگو یا سب کے سامنے مانگو، ہاتھ اٹھا کے مانگو یا ہاتھ نیچے کر کے مانگو، اے انسان بس مانگنا تیرا کام ہے اور تیری حاجات کو پورا کرنا تیرے رب ذوالجلال کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو مخلوق اور خالق سے مانگنے میں فرق ہے۔ اور تیسرا فرق حضرات یہ ہے کہ مخلوق سے جب لوگ مانگتے ہیں نا تو دینے والے اپنا تعلق پہلے دیکھتے ہیں کہ میرا اس سے تعلق ہے کہ نہیں، میری جان پہچان ہے کہ نہیں، میرا اس سے یارانہ ہے کہ نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں گھر میں ختم ہو تو جو کھانا بچ جاتا ہے لوگ اسی گھر میں دیتے ہیں جہاں کوئی جان پہچان ہوتی ہے۔ بڑی عید کے دن گوشت اجنبیوں کو کوئی نہیں دیتا، نہ واقف لوگوں کو کوئی نہیں دیتا، انہی کو دیتا ہے جن سے تعلق ہو، واسطہ ہو، علیق سلیق ہو۔ مگر وہ رب کی ذات اتنی کریم ذات ہے کہ وہ جب دیتی ہے تو فرق نہیں کرتی یہ میرا ہے یا میرا نہیں، یہ مجھے رب مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، رب المومنین نہیں۔
اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، مومنوں کا رب نہیں، اللہ کل جہانوں کا رب ہے۔ تو مخلوق جب کسی کو دیتی ہے تو تعلق دیکھ کے دیتی ہے، مگر اللہ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو جس طرح مولا اپنوں کو عطا کرتا ہے اسی طرح رب کی ذات بیگانوں کو بھی عطا فرماتی ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے کسی سے دعا کرانا اور ایک ہوتا ہے کسی سے دعا لے لینا۔ میرے حضرت صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ لوگ دعا کراتے تو ہیں مگر دعا لیتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ دعا کرانا کیا ہے؟ حضرت صاحب میرے لیے دعا کر دیں، مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دیں، پیر صاحب میرے لیے دعا کر دیں، امی جان میرے لیے دعا کریں، ابا جی میرے لیے دعا کریں، یہ ہے دعا کرانا۔ اور ایک ہے دعا لینا۔ دعا لینا کیا ہے کہ تو اپنی ماں کی اتنی خدمت کر، اپنے باپ کی اتنی خدمت کر، ماں باپ کا ادب کر، ماں باپ کا احترام کر، ان کی آرزو لبوں پہ آنے سے پہلے ان کی حاجت کو پورا کر، ان کے سامنے اپنی آواز کو نیچا رکھ، ان کے سامنے اپنے غصے کو پی جا، ان کے سامنے نرم لہجے میں بات کر، ادب سے بات کر۔ ماں باپ کا جب تو ادب کرے گا، احترام کرے گا، عزت کرے گا تو پھر تجھے کہنا نہیں پڑے گا کہ امی یا ابو میرے لیے دعا کرے۔ جب تو ماں باپ کا اتنی گہرائی کے ساتھ ادب کرے گا تو تیرے والدین اٹھتے بیٹھتے تیری خیر بھی رب سے مانگیں گے، تیری برکت بھی رب سے مانگیں گے۔ یہ ہے دعا لینا۔ تو ہم دعا لیتے نہیں ہیں، دعا کراتے ہیں زبردستی، میرے لیے دعا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، صحابی رسول۔ حضرت عبداللہ بن عباس، یہ بھی حضور کے صحابی ہیں اور حضور کے چچا کے بیٹے ہیں۔ اور حضور کے تیسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود۔ یہ تینوں حضور کے خدمت گزار تھے۔ حضور کے کیا تھے؟ جی بولیں، خدمت گزار۔ حضور کی نوکری کرتے، حضور کی خدمت کرتے۔ کوئی حضور کے جوتے مبارک اٹھاتا، کوئی حضور کا عصا مبارک اٹھاتا، کوئی حضور کے وضو کے لیے پانی کا انتظام کرتا، کوئی حضور کی سواری کو تیار کراتا۔ تو یہ تینوں حضور کے خادم تھے اور جو رج رج کے خدمت کرتے تھے حضور کی، مگر کہتے نہیں تھے حضور ہمارے لیے دعا کریں، کہتے نہیں تھے۔ مگر احادیث میں آتا ہے کہ جب بھی حضور صبح تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے ان تینوں خدمت گزاروں کے لیے رب سے دعا مانگا کرتے تھے، اور پھر اللہ نے ان کی دعا، حضور کی دعا کیسے قبول کی؟ حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے حضور نے دعا کی، اللہ نے انہیں امام المحدثین بنا دیا۔ ابن عباس نے حضور کی خدمت کی، حضور نے ان کو دعا دی، اللہ نے ان کو امام المفسرین بنا دیا۔ اور ابن مسعود حضور کی اتنی خدمت کرتے تھے، حضور نے دعا کی تو اللہ نے انہیں امام الفقہاء کا درجہ عطا فرما دیا۔ تو دعا لینا سیکھیں، بزرگوں کی خدمت، والدین کی خدمت، اپنی سے بڑی عمر والے لوگوں کا ادب احترام اس طریقے سے کریں کہ آپ کو کہنا نہ پڑے، چلتے پھرتے لوگ آپ کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے میرے سامنے ہاتھ اٹھایا کرو، مجھ سے التجا کیا کرو، مجھ سے اپنی پریشانیوں کی دعا مانگا کرو۔ مگر آج کے اس جمعہ شریف میں ہم یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ کئی دن دعا مانگتا رہتا ہے، قبول نہیں ہوتی، کئی مہینوں سے دعا مانگتا ہے، قبول نہیں ہوتی، کئی سالوں سے لوگ دعا مانگ رہے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہو رہی؟ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، دعا قبول ہونے کے 3 مطلب ہیں۔ کیا میں نے کہا کہ دعا قبول ہونے کے کتنے مطلب ہیں؟ 3 مطلب ہیں۔
یا یوں کہہ لیجئے کہ دعا 3 طرح سے قبول کی جاتی ہے۔ دعا کے قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت دعا قبول ہونے کی وہ یہ ہے کہ جو مانگا ہے رب سے دعا میں من و ان اللہ کی ذات وہی عطا فرما دے۔ جو مانگا ہے بعین ہی وہی چیز اللہ عطا فرما دے۔ یہ پہلی صورت ہے دعا قبول ہونے کی۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف اسی پہلی صورت کو ہی سمجھتے ہیں کہ بس دعا قبول ہونے کا یہی مطلب ہے کہ جو مانگا ہے وہ مجھے مل جائے۔ میں نے بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ اولاد مانگی، اولاد دے دی۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اسباب پیدا کر دیے۔ میں نے دعا مانگی، اے باری تعالیٰ میں باہر جانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے راستے کشادہ فرما دیے۔ تو یہ ہے دعا قبول ہونے کی پہلی صورت، اور وہ کیا ہے کہ جو اللہ سے مانگا ہے بعین ہی اللہ کی ذات وہ چیز ہمیں عطا فرما دے۔ دوسری صورت دعا قبول ہونے کی وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ سے مانگا ہے نا، اللہ نے ہمیں وہ تو عطا نہیں کیا مگر اس سے بہتر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ سے دعا مانگی تھی، اے باری تعالیٰ عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے یہ دعا تو قبول نہیں کی، اللہ نے اس بندے کے لیے حج کے اسباب پیدا فرما دیے ہیں۔ دعا مانگی بندے نے کہ اے باری تعالیٰ میں موٹر سائیکل لینا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے موٹر سائیکل والی دعا قبول نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو گاڑی عطا فرما دی۔ تو یہ ہے دعا قبول ہونے کا دوسرا مطلب۔ پہلا مطلب کیا تھا کہ جو مانگا وہی مل گیا، اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ جو دعا میں مانگا ہے وہ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل عطا کر دیا، اس سے بہتر چیز عطا فرما دی۔ اور دعا قبول ہونے کا تیسرا مطلب سنیں۔ تیسرا مطلب دعا قبول ہونے کا یہ ہے کہ جو مانگا وہ بھی نہیں ملا، یا یوں کہہ لے کہ جو مانگا اس سے بہتر بھی نہیں ملا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر کے رکھ لیا، اور جو دعا رب نے ہماری قبول نہیں کی، اللہ قیامت کے دن ان دعاؤں کی نیکیوں کو جمع کر کے اللہ اپنے بندوں کے نامہ اعمال میں تقسیم فرما دیتا ہے۔ یہ ہے دعا قبول ہونے کا تیسرا مطلب۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا بندہ بھی ہوگا جو رب کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے اپنا نامہ اعمال پڑھ، تیرے نامہ اعمال میں کیا کیا لکھا ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا۔ وہ بندہ اپنا نامہ اعمال کھول کے پڑھے گا تو حیران رہ جائے گا۔ اس میں لکھا ہوگا کہ اس بندے نے اتنے عمرے کیے ہیں، اتنے حج کیے ہیں، اتنی مسجدیں بنائی ہیں، اتنے یتیموں کی مدد کی، اتنے غریبوں کی مدد کی، اس نے اتنا صدقہ دیا، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی تلاوتیں کی، اتنے درود و سلام پڑھے۔ وہ بندہ جب اپنے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں پڑھے گا تو وہ عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ میں نے تو دنیا میں ایک عمرہ بھی نہیں کیا، ایک حج بھی نہیں کیا، ایک مسجد بھی نہیں بنائی، میں تو خود بڑا ماڑا آدمی تھا، میں نے زکوٰۃ کیا دینی ہے، میں نے تو ان میں سے کوئی نیکی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے ہم بھی جانتے ہیں کہ تم نے ان میں سے ایک نیکی بھی نہیں کی، تو مولا جب میں نے ان میں سے کوئی نیکی بھی نہیں کی تو یہ ثواب میرے اعمال نامے میں کیوں لکھا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، اللہ کریم فرمائیں گے قیامت کے دن، اے میرے بندے دنیا میں جب تو مجھ سے مانگتا تھا، مجھ سے سوال کرتا تھا، مولا میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں، مولا مجھے اتنی دولت دے کہ میں تیری مسجد بنانا چاہتا ہوں، غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، یتیموں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو اے بندے ہم نے اپنی حکمت کی وجہ سے دنیا میں تیری ان دعاؤں کو قبول نہیں کیا، ہم انہیں اپنے پاس محفوظ کرتے رہے، سنبھالتے رہے،
آج ان ساری دعاؤں کا اجر اور ثواب ہم جمع کر کے تیرے نامہ اعمال میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ بندہ جب یہ سنے گا تو وہ حسرت کرے گا، اے باری تعالیٰ کاش دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی، کوئی دعا میری دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ کیا مطلب کہ میری ساری دعاؤں کا اجر مجھے قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں اللہ عطا فرما دیتا۔ تو اس لیے دعا قبول ہونے کی یہ 3 صورتیں ہیں، یا تو وہی چیز مل جاتی ہے جو مانگی تھی، یا وہ تو نہیں ملتی، اس کا الٹرنیٹو، اس کا متبادل مل جاتا ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان مانگی گئی دعاؤں کو اللہ نیکیوں کی صورت میں دوبارہ بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ہماری حالت تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ فٹافٹ دعا قبول ہونی چاہیے۔ انسان چونکہ بڑا جلد باز ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، انسان اتنا جلد باز ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں نے صبح کے وقت جو دعا مانگی ہے نا، شام ہونے سے پہلے پہلے وہ پوری ہونی چاہیے۔ میں ابھی جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، جو میں دعا مانگوں گا گھر پہنچنے سے پہلے پہلے وہ دعا پوری ہونی چاہیے۔ انسان ایسا کیوں؟ چونکہ انسان جلد باز ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ جب تو یہ سوچے نا کہ میری دعا جلدی قبول کیوں نہیں ہوتی، یہ وسوسہ آ سکتا ہے شیطان کی طرف سے کہ اے باری تعالیٰ جب تو خالق ہے، دعا سنتا بھی ہے، تو پھر فٹافٹ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، جلدی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو علماء نے لکھا جب تیرے اندر یہ سوچ پیدا ہو تو پھر تو یہ بھی سوچا کر کہ جب تو گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کا عذاب بھی تو تمہیں نہیں نہ دیتا۔ غور کریں اس بات کی طرف بھائی، جب تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری دعا کو جلدی قبول نہیں کرتا تو پھر تو یہ بھی کہا کر کہ میں باری تعالیٰ میں جو گناہ کرتا ہوں گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کی سزا بھی مجھے ملنی چاہیے۔ کیا ایسا کبھی ہوا کہ لوگ شام کو گناہ کریں تو دن کے وقت چہرے پہ لکھا ہو کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے؟ لوگ دن کے وقت گناہ کریں تو شام ہونے سے پہلے پہلے اس گناہ کا وبال اور اس گناہ کی سزا اللہ اپنے بندے کو عطا کر دے؟ نہیں۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کا اپنا نظام ہے، اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ کی اپنی تقدیر ہے۔ تو سمجھ جائیں کہ جو رب گناہ کرنے کے اوپر بندوں کو جلدی ثواب نہیں دیتا، وہی رب اگر دعا مانگنے پر جلدی دعا کی قبولیت نہ کرے تو اللہ کے اوپر کسی قسم کا اعتراض کرنے کی ہمیں جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہماری دعائیں قبول ہوتی کیوں نہیں، اس کے اوپر بھی ذرا کبھی غور کریں۔ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی بڑی وجوہات لکھی ہیں، 2-4 وجوہات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ بڑی خاص باتیں ہیں، یہ غور کریں، ذرا جاگ کے بیٹھیں۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ کئی سالوں سے لوگ دعا مانگ رہے ہیں، کئی مہینوں سے، کئی ہفتوں سے صدقہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، ختم بھی دلاتے ہیں، مسجد کی بھی خدمت کرتے ہیں، نمازی بھی ہیں 5 وقت کے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو علماء نے اس کی بڑی وجوہات لکھی ہیں۔ پہلی وجہ سنیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ تیری جو دعا جو تو نے مانگی ہے وہ اللہ اس لیے قبول نہیں کرتا، اللہ جانتا ہے کہ جو دعا یہ بندہ مانگ رہا ہے نا، یہ دعا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں دعا مانگوں اے باری تعالیٰ مجھے پورے شہر میں سب سے زیادہ امیر بندہ بنا دے، دولت کے انبار لگے ہوں میرے پاس، دولت کی کثرت ہو، سب سے امیر بن جاؤں، اور بدقسمتی سے آج ہر چوتھے بندے کی یہی خواہش ہے کہ میں خاندان میں سب سے امیر ہو جاؤں، گلی میں سب سے امیر ہو جاؤں، اپنے پوری برادری میں سب سے زیادہ امیر ہو جاؤں۔ لوگ دولت ہی کی دعا مانگتے ہیں نا، تو اللہ یہ دعا قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ رب کو پتا ہے کہ یہ دعا میرے بندے کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر میں نے اپنے بندے کی دعا قبول کر لی اور اسے دولت کی کثرت دے دی، دولت کے انبار دے دیے، تو میرا بندہ
غرور میں آ جائے گا، تکبر میں آ جائے گا۔ یہ اب تو نمازی ہے، پھر دولت کی وجہ سے یہ نماز سے دور ہو جائے گا، یہ مسجد سے دور ہو جائے گا، یہ خوف خدا سے دور ہو جائے گا، یہ اللہ اللہ کرنے سے دور ہو جائے گا، یہ دنیا دار بن جائے گا، اور پھر دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ گناہوں کا شکار ہو جائے گا، یہ بدکاری کی طرف لگ جائے گا، یہ شراب کی طرف لگ جائے گا، حتیٰ کہ پھر اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، اور پھر اس کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ تو اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دوزخ میں بھیجنا ہی نہیں چاہتا، تو اس لیے اگر دولت کی کثرت کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو وجہ یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے بندوں کو دولت دی تو یہ دولت ان بندوں کو خراب کر دے گی، تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول ہی نہیں کرتے۔ یا ایک اور مثال لے لیں، بندہ دعا مانگتا ہے، مولا مجھے اولاد ملے، کئی سال ہو گئے شادی کو، مگر اللہ کی حکمت، اللہ کی تقدیر، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ کے علم میں ہے یہ بات، ہو سکتا ہے میں نے اس کو اولاد دی تو اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جائے، اس کی اولاد بڑی ہو کر اپنے ماں باپ کو قتل کر ڈالے۔ کیا ایسا ہو نہیں رہا؟ آپ روز اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں۔ اگر میں نے اپنے بندے کو اولاد دی تو اپنی اولاد کی ناجائز خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے میرا بندہ حرام بھی گھر لے کے آئے گا، سود کی کمائی بھی گھر لے کے آئے گا، رشوت بھی گھر لے کے آئے گا، یہ حرام کام کرے گا جس کی وجہ سے یہ دوزخ کے قریب ہو جائے گا۔ تو اللہ اپنے بندوں کو دوزخ میں نہیں بھیجنا چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سبب کو ہی اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے۔ تو ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ پہلی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہوتے ہیں حقیقت میں وہ دعا ہمارے حق میں فائدہ مند نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری بنیادی وجہ ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وہ ہے لقمہ حرام، وہ ہے رزق حرام کا کھایا جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ بیت اللہ شریف میں کھڑا ہو کے دعا کرتا ہے اور رو رو کے دعا کرتا ہے، رو رو کے دعا کرتا ہے، مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو حضور نے فرمایا ملبسہ حرام ومطعمہ حرام۔ حضور نے فرمایا اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ اس لیے کہ جو وہ لقمہ کھاتا ہے وہ حرام کا لقمہ کھاتا ہے، اور اس نے اپنے بدن پہ جو لباس پہن رکھا ہے وہ لباس بھی حرام کی کمائی کا پہن رکھا ہے۔ تو جب ایک بندے کا اٹھنا بیٹھنا ہی حرام کے ساتھ ہو، ایک بندے کی کمائی ہی حرام کی ہو، ایک بندے کا گھر ہی حرام کی کمائی سے بنا ہو، ایک بندے کا رزق ہی حرام کا ہو، ایک بندے کے بدن کے اوپر پہنے جانے والا لباس ہی حرام کا ہو، تو پھر حدیث کہتی ہے کہ اللہ ایسے بندے کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے عرض کی حضور دعا کریں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ کیا مطلب؟ کہ میں اللہ سے جو دعا مانگوں اللہ قبول کر لے۔ حضور دعا کریں، حضور کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں جو دعا مانگوں اللہ قبول کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تو رزق حلال کمایا کر، رزق حلال کھایا کر، اللہ تیری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو پتہ چلا رزق کا ہماری دعاؤں کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ تو اس لیے ہر وہ دولت جو ہماری جیب میں آ رہی ہے، ہر وہ پیسہ جو ہم گھر میں لے کے آ رہے ہیں، تھوڑا غور کر لیا کریں، تھوڑا غور تحقیق کر لیا کریں، آیا اس میں لقمہ حرام تو شامل نہیں ہے؟ آیا اس میں شبے کا مال تو شامل نہیں ہے؟ آیا اس میں سود کا، حرام کا، رشوت کا، ناجائز پیسہ تو شامل نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ شامل ہوا تو پھر بھول جائیں کہ اللہ دعا قبول کرے۔ حضور نے فرمایا جس بندے کی خوراک بھی حرام کی، جس بندے کا لباس بھی حرام کا ہو، اللہ ایسے بندوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اگلی وجہ سنیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ایک بڑی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات اپنے بندوں کا امتحان
ان کی آزمائش اللہ کی ذات کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، پھر مانگی پھر قبول نہیں ہوئی، پھر مانگی پھر قبول نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کر رہی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اس کو نہیں دے رہا، میرا بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، میں اس کے سوال کو پورا نہیں کر رہا، تو اللہ کی ذات یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آیا میرا بندہ میرا نافرمان تو نہیں ہوتا، یہ ناشکری تو نہیں کرتا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کی دعائیں قبول نہیں نہ ہوتی تو وہ اتنی ناشکری کے کلمے بولتے ہیں کہ بعض اوقات کفر تک اپنی زبان کے اوپر لے آتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے دعا مانگتے ہوئے، میرا قصور کیا ہے کہ معاذ اللہ اللہ میری دعا کوئی نہیں سنتا، اللہ میری دعا کوئی قبول نہیں کرتا، میں نے گناہ کیا کیا ہے؟ 5 وقت کا نمازی بھی ہوں، حج عمرہ بھی کیا ہے، روز قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، درود پاک بھی پڑھتا ہوں، ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، میرا قصور کیا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ 50 روپے کا تربوز خریدنے کے لیے جائیں تو ٹھونگا لگا کے چیک کرتے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے، ارے تو چھوٹا سا ایک پھل خریدے تو اسے بلا تحقیق کے گھر نہیں لاتا، ٹھونگا لگا کے چیک کرتا ہے۔ تو اللہ بھی تیری آزمائش کر کے یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کا ایمان کچا ہے کہ پکا ہے، میں اس کی دعا قبول نہیں کر رہا، ذرا میں دنیا والوں کو بتاؤں تو صحیح کہ میرے بندے کا ایمان میرے اوپر کیسا ہے۔ یہ ناشکری تو نہیں کرتا، یہ ناشکری تو نہیں کرتا۔ اور پھر دیکھیں نا، ہمارے پاس آپشن بھی تو کوئی نہیں نا، ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں۔ اگر اللہ کی ذات ہماری دعا کو ہماری خواہش کے مطابق قبول نہیں کرتی تو مجھے بتائیں اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور بھی دروازہ ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر ہم کس کے پاس جائیں مانگنے کے لیے؟ فقیر دروازے پہ دستک دے، صدا لگائے، دے دو اللہ کے نام پہ، دروازہ نہ کھلے تو فقیر کے پاس آپشن ہے، وہ اگلے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، وہ بھی نہ کھلے وہ اگلی گلی میں چلا جائے گا، اس کے پاس تو آپشن ہے۔ مگر یاد رکھیں بندوں کے پاس اللہ کو چھوڑ کر کوئی آپشن، کوئی دروازہ اور کوئی ذات اور موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے اسی سے مانگنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، وہی ذات دے گی۔ دیر ہو سکتی ہے، سویر ہو سکتی ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، مگر جلدی نہیں کرنی، زبان کے اوپر نہ شکری والا کلمہ نہیں لے کے آنا کہ میری دعا جلدی قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اور ایک اور بڑی خاص وجہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو دعا مانگتے وقت ہمیں خود یقین نہیں ہوتا کہ میری یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں۔ بعض ایسے بندے بھی ہیں دعا مانگ رہے ہیں، اے باری تعالیٰ اچھی ملازمت دے دے، کاروبار میں برکت دے دے، اللہ یہ دے دے یہ دے دے، تو جب وہ لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے دل میں یقین ہی نہیں ہوتا، شک اور شکوک و شبہات ہوتے ہیں ان کے دلوں میں۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا عند ظنی بی عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، میرا بندہ جیسے میرے بارے میں گمان کرے گا وہ ویسا میں سلوک کروں گا۔ تو مجھے بتائیں دعا مانگتے ہوئے جب ہمارے دل میں یقین ہی نہیں کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، تو جب پہلی اینٹ ہی ہم نے شک کی رکھی ہے تو اس کے اوپر اعتماد کی بلڈنگ کیسے کھڑی ہوگی؟ تو اس لیے جب بھی اللہ سے مانگو دل سے مانگو، پورے یقین سے مانگو، پوری تحقیق سے مانگو، پورے اطمینان سے مانگو۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے نماز کے بعد امام صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو جو پیچھے مقتدی ہوتے ہیں نا وہ خالی آمین 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 کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ امام صاحب مانگ کیا رہے ہیں۔ کسی کا دھیان ادھر، کسی کا ادھر، کسی کا سامنے، کسی کا پیچھے، کسی کا موبائل کے اوپر، کسی کا گھڑی کے اوپر، بس وہ اوپر اوپر سے آمین 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 کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اللہ کی ذات جو ہے وہ ہم نے معاذ اللہ کو اتنا چھوٹا سمجھ لیا کہ ہم اللہ سے مانگے دھیان کسی اور طرف، توجہ کسی اور طرف، اور اللہ ہمیں عطا کر دے، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں، ہماری دعائیں اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا کہ ہم اللہ سے کیسے مانگیں۔
ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر تم دعا مانگنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہو نا تو چھوٹے بچے سے سیکھو وہ اپنی ماں سے کیسے مانگتا ہے۔ چھوٹا بچہ ماں کے پاس آئے نا بولے مجھے 10 روپے چاہیے میں نے ٹافی لینی ہے، تو ماں انکار کرے گی، بات نہیں مانے گی بیٹے کی۔ بچہ پھر ضد کرے، ماں ابھی بھی انکار، بچہ اور ضد کرے، ماں ابھی بھی ڈٹی ہوئی ہے نہیں دوں گی۔ پھر بچہ کیا کرتا ہے، ماں کی ٹانگیں پکڑ لیتا ہے محبت سے، پھر وہ ماں کے بازو پکڑ لیتا ہے، ماں ابھی بھی انکار کرتی ہے۔ اب بچہ بڑا سیانا ہے، اب وہ زمین کے اوپر لیٹ کے لیٹنیاں شروع کر دیتا ہے، وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ساتھ روتا ہے۔ تو جب وہ یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرتا ہے تو اب ماں ہے نا، ماں اس کے دل میں بیٹے کی محبت جاگ پڑتی ہے، وہ بیٹے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ماں کی ممتا اپنے بچے کو پریشان نہیں